بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر ویورز، میں ہوں محمد ندیم چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا فیوریٹ یوٹیوب چینل میٹرک انٹر پیپر پریزنٹیشن۔ آج کے اس لیکچر میں ہم لوگوں نے پیپر پریزنٹیشن کے ساتھ ساتھ ایک بہت ہی اہم پوائنٹ ہائی لائٹ کرنا ہے، اور وہ ہائی لائٹ کرنے والا پوائنٹ ہے استاد کا تعلیم کے اندر کردار۔ ایک استاد کو کون سی کریکٹرسٹکس ہیں جن کے ذریعے وہ تعلیم میں مؤثر کردار ادا کر سکتا ہے اور اسٹوڈنٹس کو اس قابل بنا سکتا ہے کہ وہ اس معاشرے کی، اس ملک و ملت کی خدمت کر سکیں۔ استاد کا پیشہ ایک پیغمبرانہ پیشہ ہے، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مخصوص جگہ کے لیے، مخصوص لوگوں کے لیے یا مخصوص وقت کے لیے نہیں آئے، بلکہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس جہان کے لیے نہیں بلکہ ساری جہانوں کے لیے رحمۃ للعالمین ہیں، اور ان کا پیغام ہمیشہ قائم و دائم رہے گا۔ تو ہم بہت خوش قسمت ہیں کہ ہم نے جو اساتذہ کرام ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مقدس پیشے پر عمل پیرا ہیں اور اس کو آگے سر انجام دے رہے ہیں اور اس کو لے کر چل رہے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو علم سیکھے اور سکھائے۔ تو وی آر ویری لکی کہ ہم اس پروفیشن میں اس عمل کو سر انجام دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر ہم لوگوں کو سلیکٹ کیا ہوا ہے جو اساتذہ کرام ہیں۔ یہ ایک معمولی سلیکشن نہیں ہے، یہ بہت خوش قسمتی کی باعث ہے کہ ہمارا جو پیشہ ہے وہ مقدس اور اہم پیشہ ہے۔ اس پیشے کو سر انجام دینے کے لیے ہمیں کیا کیا کام کرنے چاہیے اور استاد کے اندر کیا کیا خوبیاں ہونی چاہیے، اسے اپنے فریضے کو احسن طریقے سے کیسے سر انجام دینا ہے، یہ ٹاپک آج ہم ڈسکس کریں گے۔ تو اس میں سب سے پہلے پوائنٹ نمبر 1 پر ہم کردار کو ڈسکس کرتے ہیں کہ استاد کا کردار ایک رول ماڈل ہونا چاہیے۔ مطلب اسے بچے دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، آبزرو کرتے ہیں، تو اس کا کہنا اور عمل کرنا ایک جیسا ہونا چاہیے۔ مطلب کہ جو وہ کہے پریکٹیکلی طور پر بھی وہی ہو، تو اس سے اس کا کردار نظر آئے گا۔ اس کردار کے اندر امانت آ جاتی ہے، جھوٹ سچ آ جاتا ہے، وعدہ خلافی آ جاتی ہے، یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں کہ اس طرح کا کردار ہو کہ حسن کردار سے خود کو نور مجسم کر لے، ابلیس بھی تجھے دیکھے تو مسلمان ہو جائے۔ اس طرح کا کردار لے کر اگر ہم چلیں گے تو انشاءاللہ تعالی ایک رول ماڈل ہوں گے اور بچوں کو بہترین تعلیم سے آراستہ کر سکیں گے۔ کردار و اخلاق کے بعد اگر ہم بات کریں تو سیکنڈ نمبر پر ایک ٹیچر کا سکلڈ ہونا بہت زیادہ ضروری ہے کہ اس میں وہ کوالٹیز ہوں کہ اپنے پروفیشن پر مکمل اسے عبور ہو۔ اس کے حوالے سے اسے ایک ٹیچر کو لیکچر کی پریپریشن کرنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ وہ جب بھی کلاس میں آئے، چاہے اس کا کتنا ہی تجربہ کیوں نہ ہو، وہ ایک دفعہ بھرپور طریقے سے اپنی تیاری کر کے جائے، تاکہ جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں وہ ڈیفرنٹ کائنڈ آف کویشچن اگر اسے پوچھتے ہیں تو وہ سب کویشچن کا آنسر دینے کے قابل ہو۔ اس کے علاوہ اسے عملی طور پر ٹیچ کرنا چاہیے، لائک وہ ایک ایکٹر کا کردار ادا کرے۔ جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ایک ویڈیو یا کوئی کویشچن وغیرہ ہم نے سننا ہے تو وہ یوٹیوب پر بھی ہم سن سکتے ہیں، لیکن کلاس کے اندر اور یوٹیوب پر آن لائن یا آئی ٹی کے حوالے سے یہ ڈیفرنس کیا ہے؟ یہ ڈیفرنس پیدا ایک استاد ہی کرتا ہے کہ وہ لائیو ایک پریزنس کے ساتھ ایک پرفارمنس کر رہا ہوتا ہے، جسے بچے زیادہ سے زیادہ آسانی سے سمجھ سکتے ہیں اور اس کا زیادہ دیر پا اثر ہوتا ہے۔ اس کی میں مثال اس طرح دوں گا کہ اگر آپ کسی سنگر کو لائک راحت فتح علی خان کو سننا چاہتے ہیں تو آپ یوٹیوب کھولیں، ایک بٹن پر کلک کریں اور راحت فتح علی خان کو آپ ایزیلی سن سکتے ہیں وداؤٹ اینی چارجز۔ لیکن لوگ ایک ابھی پچھلے دنوں میں وہ نشتر میں ایک انہوں نے پروگرام کیا ہے تو اس میں 50 لاکھ روپے انہوں نے چارجز کیے ہیں،
तो 50 लाख रुपये उसे क्यों दिए हैं? क्योंकि उनकी लाइव परफॉर्मेंस उन्होंने देखनी थी, उन्हें करीब से देखना था, उसकी वॉइस को सुनना था, उन्हें फिज़िकली देखना था। तो यही फ़र्क होता है एक टीचर का लाइव लेक्चर देने में और जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स होते हैं। तो एक टीचर एक एक्टर की तरह वहाँ पर काम करे तो वो ज़्यादा मौसर तरीके से अपना काम कर सकता है। इसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है वो कम्युनिकेशन स्किल का है कि टीचर के पास कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए। किस तरीके से वॉइस को अप करना है, डाउन करना है, बॉडी लैंग्वेज का कहाँ पर इस्तेमाल करना है, स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट कैसे करना है, ये सारी चीज़ें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करके भी दिखाई हैं। 2 उंगलियों के इशारे से बेशुमार मिसालों को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल करके प्रेजेंट किया करते थे। तो चूँकि हमारे मुसलमानों के रोल मॉडल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, उनसे ज़्यादा बेहतर कोई और नहीं कर सकता, तो हम इसी वजह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल को यहाँ पर कोट कर रहे हैं। लाइक वो परफॉर्मेंस करे एक एक्टर की तरह और प्रैक्टिकली परफॉर्मेंस करे। एक टीचर को एक गुड ऑब्जर्वर भी होना चाहिए कि वो अपने स्टूडेंट्स की फीलिंग्स को ऑब्ज़र्व करे कि किस स्टूडेंट्स में क्या क्वालिटी है, किस स्टूडेंट को क्या मसला है, उसके फाइनेंशली हालात कैसे हैं, उनकी फैमिली बैकग्राउंड कैसी है, वो क्लास में उसका रवैया रूटीन से हट कर क्यों है, दूसरे स्टूडेंट से मैच क्यों नहीं कर रहा। ये सारी ऑब्जर्वेशन भी एक टीचर को करनी चाहिए, तभी वो एक अच्छा टीचर बन सकता है। तमाम लेक्चर्स वेल प्रिपेयर्ड हों, उस पर अबूर हासिल हो। मिसाल के तौर पर एक इंग्लिश का टीचर है तो उसे कम्युनिकेशन स्टाइल पता हो, उसे स्ट्रक्चर्स के बारे में इन्फॉर्म हो, और जो भी लेटेस्ट अपडेट्स हैं वो उसको मालूम होनी चाहिए। क्योंकि एक ही स्टाइल से अगर वो पढ़ाते रहेंगे, बच्चे जो हैं वो बोर हो सकते हैं। जिस तरीके से टेक्नोलॉजी तरक्की कर रही है, दुनिया बहुत तेज़ी से तरक्की कर रही है, तो इसी हवाले से उसकी एग्जाम्पल, उसकी स्टाइल, उसके वे ऑफ टीचिंग, उसकी कम्युनिकेशन, उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसकी प्रोनाउंसिएशन, उसके अल्फाज पर ग्रिप, ये भी अपडेट होनी चाहिए। ये तमाम स्किल उसके अंदर अपडेट रहने चाहिए, तभी वो अच्छा प्रेजेंट कर सकता है और बच्चों को खुश रख सकता है। इसके साथ साथ एक टीचर को अपना मूड जो है और जो अपना बिहेव है वो पॉजिटिव रखना चाहिए। लाइक जब भी वो क्लास के अंदर अपना लेक्चर स्टार्ट करता है तो उसका मूड फ्रेश होना चाहिए, क्योंकि अगर उसका मूड फ्रेश है तभी वो नए आइडियाज़, नए स्टाइल के साथ और अच्छे तरीके से इम्प्रेसिव वे में अपनी बात अपने स्टूडेंट्स तक पहुंचा सकता है। अगर उसे कोई सोशल प्रॉब्लम है या घर का कोई मसला है और उसी मसले को लेकर वो क्लास के अंदर आ जाता है, तो वो अपसेट मूड के अंदर इतना अच्छा डिलीवर नहीं कर सकता, इतना अच्छा प्रेजेंट नहीं कर सकता। तो अपने तमाम तर परेशानियों को वो एक टीचर को साइड पर रखना चाहिए, और जैसे ही लेक्चर स्टार्ट हो तो एक अलहदा दुनिया में, खुशी वाली दुनिया में उसे एंटर हो जाना चाहिए, तभी वो अपना बेहतरीन लेक्चर और मौसर लेक्चर बच्चों तक पहुंचा सकता है। इसके अलावा वो एक ही काम को, ये एक बहुत बड़ा फिक्रा मैं कोट कर रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा काम करने से बेहतर है कि एक ही काम को ज़्यादा कर ले, बहुत ज़्यादा कर ले। तो अगर एक टीचर है उसको चाहिए कि वो अपने उसी प्रोफेशन को बढ़ाए, अच्छे तरीके से उसमें न्यू टेक्निक्स लेकर आए, बजाय इसके कि वो साइड बिजनेस भी कर रहा हो, उस शाम का उसका और कारोबार हो, रात का कोई और उसने बिजनेस स्टार्ट किया हुआ हो। तो अगर वो इस तरीके से करेगा तो उसका जो जहन है वो डाइवर्ट होगा, उसकी कंसंट्रेशन डाइवर्ट होगी। वो लेक्चर के दौरान भी समटाइम उसे अपने बिजनेस का ख्याल आ जाएगा कि शायद उधर लॉस ना हो जाए, वहाँ पर क्या बनेगा, क्लाइंट का क्या मैटर है। तो अगर वो सिर्फ अपने टीचिंग का प्रोफेशन जो है उसी को अच्छे तरीके से करता है और बड़े लेवल पर करता है, ज़्यादा फिर वो प्रेजेंट कर सकता है। चाहे वो सेकेंड टाइम अपने एकेडमी रन करे, 2 स्कूल चलाए, 4 स्कूल चलाए, होम ट्यूशन पढ़ाए, लेकिन उसका काम जो है, उसका प्रोफेशन जो है वो टीचिंग ही होना चाहिए, तभी वो बेहतरीन डिलीवरेंस के काबिल हो सकेगा। इसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है
اس کا یہ ہے کہ ہمارے اسٹوڈنٹس جو ہیں اگر ٹیچر فیوریٹ ہو جاتا ہے، یا اگر ہم چھوٹے بچے کی ایک مثال لیں تو ہمارے ایک پروفیسر صاحب ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ اس کی بچی ہوم ورک کر رہی تھی گھر پر، تو اس بچی نے لکھا دس از ایپل، تو پروفیسر صاحب کہتے ہیں میں نے انہیں بتایا کہ دس از این ایپل ہوتا ہے بیٹے. تو اس بچی نے، حالانکہ وہ نرسری کلاس کی بچی تھی، تو اس بچی نے کہا نہیں نہیں پاپا میں جو ہے نا، ہماری ٹیچر نے دس از ایپل پڑھایا ہے. وہ بائی مسٹیک این کی جگہ پر ٹیچر نے لکھ دیا ہوگا. تو پروفیسر صاحب کہتے ہیں کہ مجھے 30 سال ہو گئے انگلش پڑھاتے ہوئے، اور میں ماسٹر لیول تک، ایم فل لیول تک بچوں کو پڑھا رہا ہوں انگلش، لیکن میری بیٹی نے میری یہ بات نہیں مانی کیونکہ اس کے ٹیچر نے یہ کہا تھا، یا ٹیچر سے اس طرح سے لکھا گیا دس از ایپل. تو بچے اتنے زیادہ مانوس ہوتے ہیں اپنے ٹیچر سے، اتنے زیادہ اٹیچ ہوتے ہیں، تو اگر ٹیچر کوئی غلط بھی کام کرتا ہے تو فوراً بچے وہ پک کر لیتے ہیں. اسی وجہ سے ہم نے یہ بات کہی ہے کہ وہ اپنے کردار کو، اپنے ٹائم ٹیبل کو، اپنی پنکچولیٹی کو، اپنے بول کو، اپنے عملی کام کو بہتر رکھے تاکہ بچے اس سے بہتر نتائج اخذ کر سکیں. کچھ ٹیچرز ایسے ہوتے ہیں کہ جو وہ بولتے ہیں 100% بچے ان پر یقین کرتے ہیں. لائک ہمارے ایک دوست ہیں، انہوں نے جب وہ پڑھاتے تھے تو میٹرک کلاسز کو، انہوں نے سم ٹائم ایسے بچوں کو بھی دیکھا کہ انہیں بالکل کچھ نہیں آتا تھا، مطلب وہ سلو لرنر تھے، لیکن ٹیچر نے کہا کہ آپ نے نو پرابلم، اگر آپ کو بک سے کچھ نہیں آتا تو آپ نے 30 دن جو ہے ہمارا چہرہ دیکھنا ہے اور آپ پاس ہو جاؤ گے. انگلش کے وہ ٹیچر تھے. بچے اس سے بہت زیادہ ایکسائٹڈ ہو گئے. وہ ایک اسپیشلی میں ایک بچے کی مثال کو کوٹ کرنا چاہ رہا ہوں یہاں پر. تو وہ بچہ بہت زیادہ ایکسائٹڈ ہو گیا کہ 30 دن جسٹ ہم نے ٹیچر کا چہرہ ہی دیکھنا ہے اور پڑھنا بھی کچھ نہیں ہے تو میں پاس ہو جاؤں گا. تو اس کا ایک ذہن بن گیا یہاں سے کہ میں ریگولر آتا ہوں اور ٹیچر کی بات سنتا ہوں. تو اس نے آنا سٹارٹ کر دیا. تو ایک دن آیا، ٹیچر نے بات کی، باقی کلاس کو پڑھایا، لیکچر ڈلیور کیا، اس بچے سے کچھ نہیں کہا. ویری نیکسٹ ڈے آیا تو ٹیچر نے جسٹ انہیں ایک لفظ دیا لائک وٹ از دا بیسٹ وے ٹو ارن اے لیولیہڈ. اس میں وٹ کی جگہ پر کٹ کیا وٹ کو اور ہونیسٹی لکھ دیا کہ بیٹے یہ ہونیسٹی ورڈ آپ یاد کرو گے تو آپ کو 2 مارکس پیپر میں مل جائیں گے، اس کے سپیلنگ آپ نے یاد کر لینے. تو بچے کو وہ کام ملا اور ایک ورڈ تھا چونکہ، تو ویری نیکسٹ ڈے بچے نے وہ کام یاد کر لیا. اس طریقے سے نیکسٹ ڈے ہو از دا کریٹر آف آل دا یونیورس، ہو کو کاٹا اور اللہ لکھ دیا. تو بیٹے اس اللہ لفظ کے بھی 2 مارکس ہیں. اس طریقے سے کرتے کرتے اس ٹیچر نے اسے 10 دن میں 10 سے 12 کویشچن کروا دیے، پھر چھوٹی سی ایک سمری بنا دی، اس کو اسپیشل کنسنٹریشن دی، توجہ دی. اور بچے جو گرامر سے سمری وغیرہ یاد کرتے تھے اس کے ساتھ ساتھ مین 5 سے 6 لائنوں کی سمری بنا کر اس بچے کو سیپریٹلی دے دی تو اس نے وہ یاد کرنا شروع کر دی. اس طرح آہستہ آہستہ ایٹ دا اینڈ آف دا منتھ وہ بچہ اس قابل ہو گیا کہ اس کو سمری بھی وہ یاد ہو گئی، 10-12 کویشچن بھی یاد ہو گئے اور ٹرانسلیشن وغیرہ اردو کا ترجمہ بھی یاد ہو گیا. اور آخر کار وہ بچہ پیپر میں اپیئر ہوا اور ماشاءاللہ وہ کامیاب بھی ہوا. یہ ہم نے پریکٹیکلی طور پر دیکھا ہوا ہے. اس مثال کو ہم یہاں پر اس وجہ سے کوٹ کر رہے ہیں چونکہ سٹارٹنگ میں بچے کا جسٹ ایک کانفیڈنس لینا تھا، اس کا اعتماد حاصل کرنا تھا اور ساتھ ساتھ پھر اس کو اس ٹریک پر ڈالنا تھا. تو یہ ٹریک جو دینا ہوتا ہے یہ بھی ایک گڈ ٹیچر کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ بچوں کو رائٹ ٹریک جو ہے وہ پرووائڈ کیا جائے. ایک ٹیچر کو کلاس کے اندر پوری کائنات ملتی ہے. وہ پوری کائنات کیسے ملتی ہے؟ لائک اگر 30 اسٹوڈنٹس ہیں ایک کلاس کے اندر تو کچھ بہت زیادہ اچھے بچے ہوتے ہیں جو سنانے کا عمل ہے وہ بہت زیادہ اچھا ہوتا ہے اور ود ان نو ٹائم جو ہے وہ یاد کر لیتے ہیں، لرن کر لیتے ہیں. بچے کی رائٹنگ بہت زیادہ اچھی ہوتی ہے. اسی طریقے سے کچھ بچے سپورٹس میں کافی دلچسپی رکھتے ہیں، سپورٹس اچھی کر سکتے ہیں، کچھ کی پینٹنگ اچھی ہوتی ہے، کچھ بچے تلاوت اچھی کر سکتے ہیں، کچھ بچے سپیچ اچھی کر سکتے ہیں، کچھ بچے
ड्राइंग अच्छी कर सकते हैं। इस तरह से कुछ के साइंस में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, कुछ फिज़िक्स में अच्छे होते हैं, कुछ बच्चे मैथमेटिक्स में अच्छे होते हैं। तो इस तरह से एक टीचर को चाहिए कि मुकम्मल अपनी क्लास को ऑब्ज़र्व करे और उनमें ढूंढे कि किस बच्चे में क्या क्वालिटी है। हर बच्चे की क्वालिटी डिफरेंट है। अल्लाह ताला ने हर बच्चे को एक अलग सलाहियत दी हुई है जो कि बहुत बेहतरीन सलाहियत होती है। अगर उस पर थोड़ा सा कंसंट्रेट कर लिया जाए, उसको फोकस कर लिया जाए तो उसकी वो सलाहियत निखर सकती है और उसी सलाहियत की वजह से वो बाकी चीज़ों में भी अच्छा हो सकता है। तो टीचर को चाहिए कि उस मुकम्मल कायनात में से बच्चों को इंडिविजुअली तलाश करे उनकी खूबियाँ और उन्हें फोकस करे और उन्हें ऊपर लेकर आए। मोटिवेशनल लेक्चर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करते हैं। उनसे ही एक बच्चे की लाइफ चेंज होती है। एक टीचर को मोटिवेटर्स होना चाहिए कि वो ऑल टाइम मोटिवेशन उनकी करता रहे। मेहनत कभी रायगा नहीं जाती। बच्चों को अगर ये बताया जाए तो मिसाल के साथ भी समझाया जा सकता है कि मेहनत का फल ज़रूर मिलता है। अल्लाह ताला मेहनत को कभी रायगा नहीं जाने देते। जिस तरह यूरोपियन कंट्रीज़ के नॉन मुस्लिम जो हैं, अब वो भी अगर मेहनत करते हैं तो अल्लाह ताला उनको भी फल देते हैं। और वो जिस तरह टेक्नोलॉजी में आगे हैं, बाकी चीज़ों में वो मेहनत कर रहे हैं तो उनका फल दुनिया में उनको ज़रूर मिल रहा है। इस तरीके से अगर हम भी मेहनत करेंगे तो हमारे भी फल ज़रूर मिलेगा। जिस भी फील्ड में हम मेहनत करते हैं उस ही फील्ड में हम कामयाब हो जाते हैं। कुरानी आयात से भी बच्चों को समझाया जा सकता है कि इंसान के लिए वही कुछ है जितनी कि वो मेहनत करता है, कोशिश करता है। और मेहनत अगर पैशन के साथ हो तो वो मेहनत नहीं लगती, वो फिर एक शौक़ बन जाता है, जज्बा बन जाता है। किसी भी काम को अगर पैशन के साथ किया जाए तो उसमें कामयाबी 100% होती है। उसमें थकावट नहीं होती, उसमें बोरियत नहीं होती, उसमें जस्ट टारगेट को अचीव करने के प्लान आते रहते हैं। उसमें हर लम्हे, हर स्टेप पर, हर सीढ़ी पर आपको एनर्जी मिलती रहती है। तो पैशन के साथ मेहनत की जाए तो इसमें कामयाबी 100% होती है। बच्चों को मैट्रिक लेवल पर इस तरह से भी मोटिवेट किया जा सकता है कि अगर वो अच्छे मार्क्स लेंगे तो वो एक कॉलेज में जाते हैं, सुपीरियर में, पंजाब में, किप्स कॉलेज में, जो हमारे अच्छे कॉलेजेस हैं, तो उनमें एक बच्चा 7 वाली सीट पर बैठेगा 1 लाख रुपए देकर। लेकिन अगर आपने अच्छे मार्क्स हासिल कर लिए तो आप उसकी 7 वाली सीट पर बैठेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। आपकी स्कॉलरशिप लग जाएगी, आप का बोझ जो है, आपके जो अखराजात हैं वो कम हो जाएंगे। आप इस तरीके से अपने वालिदैन की, अपने पेरेंट्स की हेल्प कर सकते हैं। तो आप इसमें ज़्यादा अच्छे तरीके से मेहनत करें और अच्छे मार्क्स हासिल करें, A+ ग्रेड हासिल करें ताकि आपके मार्क्स अच्छे हों और आपका जो तालीमी बर्डन है वो पेरेंट्स के ऊपर ना आए। टीचर को अपनी वॉइस का जो सहारा है अप एंड डाउन करने का, वो जैसे हमने स्टार्टिंग में बात की थी कि वो बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करती है। उसका वे ऑफ डिलीवरेंस डिफरेंट होना चाहिए। कभी उसकी वॉइस लाउड हो, कभी स्लो हो, मतलब सॉफ्ट हो, और उसका बिहेव भी इसी तरह से होना चाहिए कि कभी वो नरमी का बिहेव रखे बच्चों के साथ। सम टाइम अगर सख्ती भी करनी पड़े अल्फाज के साथ तो सख्ती भी ज़रूर करे। उसे वैरायटी देनी चाहिए, अल्फाज की वैरायटी देनी चाहिए। वैरायटी अगर वो एक टीचर देता है तो फिर ही बच्चे उससे बोर नहीं होंगे और उसके लेक्चर को जो है दिलचस्पी से सुनेंगे। जैसे हमने पहले भी बात की कि अगर हम एक सिंगर को सुनते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा मुसलसल नहीं सुन सकते। अगर हम किसी को सुनेंगे तो 10 मिनट सुन सकते हैं, 15 मिनट, उसके बाद हम चैनल चेंज कर देंगे या किसी और सिंगर को लगा लेंगे। इसकी वजह यह है कि वो एक सेम स्टाइल से गा रहा है या पढ़ रहा है। तो लेकिन अगर टीचर एक ही स्टाइल से बात करता रहेगा और लेक्चर को डिलीवर करता रहेगा तो उसमें बोरियत आ जाती है। तो उसको वैरायटी देनी चाहिए कि सम टाइम उसको फ्रेश करना चाहिए, बच्चों को रिफ्रेश करता रहे बार बार। जहाँ सीरियस मोड हो वहाँ पर सीरियस बात करे, और जहाँ पर एक फ़नी देखे कि बच्चे अब इससे बोर हो रहे हैं तो वहाँ पर फ़नी जर्क भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वहाँ पर फ़नी बात करके बच्चों को रिफ्रेश किया जा सकता है। अगर आप
ایک نمکین چیز کھا رہے ہیں اور اسے مسلسل آپ نے کھایا، اور ساتھ ہی ایک میٹھے کا چمچ آپ اگر کھا لیں گے تو آپ کا یکدم ذائقہ چینج ہو جائے گا، ٹیسٹ چینج ہو جائے گا، ورائٹی چینج ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے اگر لیکچر کے دوران یکدم ٹیچر کوئی ایسی بات کر لے جو آؤٹ آف دا وے ہو تو بچے ریفریش ہو جاتے ہیں اور دوبارہ سے پھر وہ اسے اپنے ڈیلیورنس میں آسانی پیدا ہو سکتی ہے۔ تو ورائٹی جو ہے وہ دیٹ از آلسو ویری امپورٹنٹ تھنگ۔ اگر آپ اس ورائٹی کے ساتھ اور پریکٹیکلی بچوں کو پڑھائیں گے تو بچے آپ کے پیریڈ کا ویٹ کریں گے، آپ کے آنے سے بچوں کو فرق پڑے گا، آپ کے جانے سے بھی بچوں کو فرق پڑے گا۔ جس طرح واصف علی واصف کا ایک قول میں یہاں پہ کوٹ کرتا ہوں کہ انسان کے آنے سے اگر دنیا کو فرق نہیں پڑتا تو اس کے جانے سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر ایک شخص جس کے آنے سے اس زمانے کو، اس دنیا کو، اس معاشرے کو فرق پڑتا ہے، یعنی کہ وہ چینجنگ کر رہا ہے، وہ کسی کی زندگی پر اثر انداز ہے، اس کسی کی زندگی کو بہتر کر رہا ہے، تو پھر جب وہ جائے گا تو پھر بھی دنیا اسے اچھے الفاظ میں یاد کرے گی۔ تو جو ایک اچھا ٹیچر ہے جو پریکٹیکلی پڑھاتا ہے، لائک سبجیکٹ ہے، لیسن ہے کہ what happens to rain، بارش کا کیا ہوتا ہے، تو اس کو اگر آپ نے پڑھانا ہے تو اس میں آپ بادل بنائیں اوپر، اس کے بعد بارش کو برسائیں، پہاڑوں پر برسائیں، اس کے بعد یہ وہ ندی نالی کے تھرو نیچے اس کو بہائیں، پھر چھوٹے جو ہیں وہ نالے بنتے ہیں، اس کے بعد وہ ندی میں گرتی ہے، پھر دریا میں گرتا ہے، پھر سمندر میں۔ یہ سارے سائیکل کو ایک، حالانکہ انگلش کا ایک لیکچر ہے لیکن آپ اس کو اگر وائٹ بورڈ پر ڈرا کر دیں گے تو ایک انٹرسٹ ڈیولپ ہو جائے گا بچوں کے اندر کہ اتنا آسان یہ لیسن تھا، تو بچے دلچسپی کے ساتھ یہ کام کریں گے۔ ہمارے ٹیچر جب ہمیں پڑھاتے تھے یونین اسٹرینتھ، تو انہوں نے آتے کے ساتھ ہی تمام بچوں سے پینسلز اکٹھی کر لینی، پینسل کو 1 بائی 1 توڑ دینا، اور اس کے بعد جب اس کو کلسٹر میں کرنا تو وہ ٹوٹتی نہیں تھی۔ تو یہ یونین اسٹرینتھ ایک سٹوری کی طرح پریکٹیکلی وہ دکھاتے اور پھر ہم اس کو پڑھتے، تو وہ آج تک بھی ہمارے ذہنوں میں ایز اٹ از ہی فریش ہیں، ذہن نشیں ہیں کہ اس طرح سے یونین اسٹرینتھ کہانی کو ہم نے پڑھا تھا، اور وہ آسان بھی لگی، وہ دلچسپ بھی لگی۔ گریپس آر سور کو اگر پڑھنا ہے تو انگور کا گچھا اوپر لٹکا دیا، پھر اس کو کوشش کی جمپ لگا کر، ٹیچر خود ایک ایکٹر بن کر، جس طرح ہم نے پوائنٹ میں مینشن کیا ہوا ہے، ایکٹر بن کر یہ سارے رول انہوں نے پلے کیے، اور آج تک ہمیں وہ چیزیں یاد ہیں۔ تو اس طریقے سے ایک کام کو، ایک لیکچر کو پریکٹیکلی ڈیلیور کرنا، دیٹس آلسو ویری امپورٹنٹ تھنگ۔ ٹیچرز کو سم کائنڈ آف میجک ورڈز جو ہیں ان کا سہارا ضرور لینا چاہیے تاکہ بچے اپریشیٹ ہوتے رہیں۔ ہم لوگوں کا ایک ٹرینڈ بنا ہوا ہے کہ ہم بار بات پر بچوں کو کلاس روم میں ڈانٹ دیتے ہیں، چھوٹے بچوں کو گھر پر بھی ڈانٹ دیتے ہیں۔ لائک ایک بچے نے اگر یورین کر دیا ہے تو وہ بہت کنفیوز ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، تو وہ جان بوجھ کر تو ایسا نہیں کرتا، تو ہم اگر اسے کہیں اٹس اوکے نو پرابلم، تو بچہ فریش ہو جائے گا، اس کی حوصلہ افزائی ہوگی کہ میری ٹیچر میرے ساتھ کوآپریٹیو ہے، اس کا بیہیو اچھا ہے، تو وہ نیکسٹ ٹائم فری ہو کر اس سے بات کرے گا، سیکھنے کی کوشش کرے گا، اسے مانوس ہوگا، اس سے اٹیچ ہوگا، تو اوکے یو کین ڈو اٹ، نو پرابلم، اٹ از این ایزی ٹاسک، واو، گڈ، سپرب، اس طرح کے ورڈ جو ہیں وہ ایک ٹیچر زیادہ سے زیادہ بچوں کے لیے یوز کرے۔ یہ میجک ورڈ ہوتے ہیں جو کہ فوراً کلک کرتے ہیں بچے کو اور اس کو اپریشیٹ کرنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ ایک شخص اگر روشن ہے تو اس کو ضرور روشنی پھیلانی چاہیے، اگر ایک شخص علم والا ہے تو اسے ضرور علم کی شمع کو جلانا چاہیے۔ اس مہک کا کیا فائدہ جو اس معاشرے کو اور دوستوں کو نہ مہکائے، اس روشنی کا کیا فائدہ جو اس جہان کے، اس معاشرے کے اندھیروں کو نہ مٹائے۔ تو تمام ٹیچرز اور دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ پریکٹیکلی بچوں کو پڑھائیں، انشاءاللہ تعالی آپ فیل کریں گے ایک عجیب سکون جو اللہ تعالیٰ آپ کے دلوں میں پیدا کر دے گا اگر آپ ان کی مخلوق کے لیے، ان کی انسانیت کے لیے اچھے کام کریں گے۔
ڈیئر ویورز اینڈ مائی ڈیئر کولیگس، یہ 10 پوائنٹس ہیں جن کی مدد سے ہم اپنی ٹیچنگ کو اور بہتر کر سکتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ سب ماشاءاللہ یہ سارے پوائنٹس پہلے سے ہی بہت اچھے طریقے سے کر رہے ہوں گے، بلکہ اس سے بھی بہتر کر رہے ہوں گے۔ لیکن اگر کسی شخص نے یا کسی ٹیچر نے ان میں سے کوئی بھی پوائنٹ چھوڑا ہوا ہے تو وہ ضرور اس کو اڈاپٹ کریں، انشاءاللہ تعالیٰ فائدہ ہوگا۔ اس میں سب سے پہلے پروفیشن کہ ہمارا پروفیشن مقدس ہے، ہم سلیکٹڈ ون ہیں۔ اس کے بعد کمیونیکیشن سٹائل، اس کے بعد ایکٹر ہونا چاہیے، اسکلڈ پرسن ہونا چاہیے، پریکٹیکلی اسٹڈی کروانی ہے، ایکٹر کی طرح کروانی ہے، اور موٹیویٹر ہو، ورائٹی ہو، اور گڈ آبزرور ہو، اور اس کے بعد اس کو مکمل سبجیکٹ پر کمانڈ ہو۔ یہ 10 پوائنٹ ہیں ہمارے۔ اگر ان 10 پوائنٹس کے ساتھ ہم اپنے ٹیچنگ کو کرتے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم وی کین گیٹ دا میکسیمم فرام دا اسٹوڈنٹس۔ تھینک یو سو مچ۔